اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل صد احترام ناظرین گرامی، برادران و خواہران، اس رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے قرب کے لیے ماہ مبارک رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ اور سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کے روزے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پہ بھی روزے فرض تھے۔ جی ہاں، ہمارے لیے تو ایک مہینہ، پہلے امتوں پہ 3 مہینے کے روزے تھے۔ خوب خالق کائنات نے روزے کی عظمت اور روزہ رکھنے کا سبب بھی بیان فرمایا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ اردو میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں تاکہ شاید لعلکم تتقون۔ خدا بند کریم نے قرآن میں بہت زیادہ تقوی کا ذکر کیا ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک وہی متبرک و محترم ہے جو تقوی میں زیادہ ہو۔ تو ماہ مبارک رمضان کے روزے سبب ہے متقی بننے کی۔ اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کی ولایت کے اقرار کرنے والے ہیں کہ جو متقی نہیں ہیں بلکہ وہ امام المتقین ہیں۔ شرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہی ہے کہ تقوی میں، متقی ہونے میں میرے امام المتقین ہیں۔ تو وہ علی اب اپنے ماننے والوں کو کیسا دیکھتا ہے؟ ہاں، یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس ماہ مبارک رمضان نے علی کو کامیابی دی ہے، فزت برب الکعبہ، اسی لیے اس مہینے میں علی والوں کو چاہیے، علی کی ولا کا اقرار کرنے والوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے اتنی محبت کی جائے جتنی محبت علی سے ہے۔ اب علی کیسا مومن چاہتا ہے، کیسا موالی چاہتا ہے؟ ہم روزانہ ایک دوائی لیتے ہیں، جیسے ایک مریض اپنے صحت کے لیے دوائیاں لیتا ہے، ماہ مبارک رمضان روح کی شفا بھی ہے، جسم کی شفا بھی ہے۔ یہ روزہ تیرے جسم کو بھی شفا دیتا ہے، تیری روح کو بھی شفا دیتا ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ اپنے ادارہ حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں روزانہ، ایک دعا کے ساتھ، ایک روح کی غذا کے ساتھ۔ ماشاءاللہ آج 6واں روزہ ہم گزار رہے ہیں، اور میں دعا سے پہلے تمام ناظرین سے یہ ملتمس ہوں، چونکہ یہ پہلی جمعرات ہے ماہ مبارک رمضان کی، تو دعائے کمیل، دعائے توسل، حدیث قصہ، اس کو پڑھنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ شام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو دعائے کمیل بھی سنا دیں۔ اور آج کی شب جمعہ، یہی 4 شب جمعہ ہمیں ملنی ہے، تو ان شب جمعہ میں دعا، چونکہ دعا ہی
اس ماہ مبارک رمضان کا مخ ہے، محاصل ہے، تو انشاءاللہ شب جمعہ میں اپنے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے میں دعا کروں صبح کے اس بابرکت اوقات میں۔ خدا بندہ جو اس وقت ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے ناظرین، اللہ ان سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی دعا ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وعیادیک یا منتہا رغبت الراغبین۔ آج ہم اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ خدا آج کے اس ماہ مبارک رمضان میں، روز جمعرات میں، آج کے دن میں ہم تجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتی۔ خدا بندہ میں آج گناہوں کی وجہ سے ذلیل و خوار نہ کرنا۔ گناہ انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا، گناہ انسان کی ہیبت کو ختم کر دیتا۔ تو پہلا جملہ کہ خدا بندہ آج مجھے گناہوں کی وجہ سے ذلیل و خوار نہ کرنا۔ وَلَا تَضْرِبْنِ بِسِیَاتِ نَقَمَتِکَ۔ اللہ وہ میرا جو گناہ اس کی وجہ سے تو ناراض ہو جاتا ہے، تو تیری ناراضگی کا جو تازیانہ ہے، یہ خدا کا تازیانہ ہی تو ہے۔ یہ کرونا وائرس ایک تازیانہ ہی تو ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ اللہ تیری ناراضگی کے تازیانے سے خدا بندہ آج ہم سب کو محفوظ فرمایا۔ تیسرا وَزَحْزِحْنِ فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِکَ۔ خدا بندہ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے، پالنے والے کریم ان کاموں سے مجھے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، یعنی مجھے اس راہ میں چلنا ہی نصیب نہ ہو جن راہوں پہ چلنے سے تو ناراض ہو جائے، تیری ناراضگی کا سبب ہو جائے۔ بِمَنِّکَ وَعَیَادِیکَ۔ اے اللہ تیرے احسان اور نعمت کے صدقے میں ہماری یہ دعائیں قبول فرما۔ یا منتہا رغبت الراغبین۔ اے شوق اور رغبت رکھنے والوں کی آخری امیدگاہ، اے اللہ تیرے سوا ہم کس پہ امید کر سکتے ہیں؟ ہماری ابتدا بھی تو ہے، ہماری انتہا بھی تو ہے۔ آج خصوصاً میرے جوانان محترم جو آج کی درس کو سماعت فرما رہے ہیں، بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلا جملہ، گناہ جو ہے وہ ذلت و خواری کا سبب ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اے لوگو ظاہری اور باطنی سب گناہوں کو بالکل چھوڑ دو، ضرور چھوڑ دو۔ اللہ فرما رہا ہے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ میرا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا الذنوب داء ودواء الاستغفار وشفاء ان لا تعود۔ میرا مولا فرماتا ہے گناہ بیماری ہے، اس کی دوا استغفار ہے، اور اس کی شفا دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ، میرا مولا گناہ نہ کرنے والوں پہ تعجب کرتا ہے۔ مولا فرماتا مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہے جو جسمانی تکلیف کی وجہ سے کھانے سے تو پرہیز کرتے ہیں کہ شوگر والا یہ میٹھا نہ کھائے، یہ چیز نہ کھاؤ، یہ باسی چیزیں نہ کھاؤ، جس کی ڈیٹ اوور ہو گئی ہو وہ دوائی بھی نہ کھاؤ۔ اچھا تم بدن کے لیے تعجب ہے، اپنے جسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کھانے سے تو پرہیز کرتا ہے جس سے جسم بیمار ہو، لیکن مجھے تعجب ہے
لا یحتمون الذنوب مخافت النار، لیکن مجھے تعجب ہے کہ جہنم کے خوف سے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ پیغمبر نے فرمایا عقل مند گناہ نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے عقل اسے خیر بات کہہ دیتی ہے اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ میرے برادران، گناہ وہ کرتا ہے کہ جو بیمار ہو، پھر میرے مولا نے فرمایا کھلم کھلا خدا کی نافرمانی عذاب میں جلدی کا سبب بنتی۔ آج کل جو ہم گناہ کر کے بالکل بے پرواہ ہو جاتا، پتہ وہ اس گناہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ اب غور سے سماعت فرمائیے گا، مولا سے پوچھا مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو مولا فرمانا اعظم الذنوب عند اللہ ذنب صغر عند صاحبہ۔ میرے مولا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس گناہ کو گناہ کرنے والا چھوٹا سمجھے، یعنی مولا وارث ہے، خیر ہے، کوئی نہیں، یعنی گناہ کو چھوٹا سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا گناہ سب کے سب سخت ہیں، لیکن سخت ترین گناہ وہ ہے جس پہ گوشت اور خون کی نشو و نما ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مال ناحق لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ وہ ہے جس پر اس کے بجا لانے والے کو اصرار ہو۔ ایک دفعہ کہا بھائی غیبت نہیں کرو، ایک دفعہ کہا بھائی شراب نہیں پینی، بھائی نشے کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، اصرار گناہ کا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ کی خدمت میں قرآن کی اس آیت کو بیان کرنے کی مومن تک پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ خالق کریم نے اپنے سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں ارشاد ان اللہ، کون سا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، جس کی معافی کوئی نہیں، جو گناہ بخشا نہیں جاتا۔ خالق نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی نہیں بخش ایک بنائے، ہاں اس کے علاوہ چاہے وہ بخش دے۔ یقین کریں آپ، ہر گناہ اس خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں ہر گناہ کی بخشش ہے، اس کا لطف، اس کی رحیمی، اس کی کریمی ہر گناہ پہ غالب آ جائے گا سوائے شرک کے۔ شرک کیا ہے کہ اللہ کا شریک بنانا۔ اللہ اللہ ہے، اگر تو کسی اور ہستی کو رب کہے یا اللہ کہے تو یہ ایسا گناہ ہے جو قرآن کی روح سے بھی بخشا نہیں جاتا۔ خدا بندہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادران، گناہ یا کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ خالق نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، جو صغیرہ گناہوں کے سوا کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ اور اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الکبائر التی اوجب اللہ عز وجل علیہ النار، مثال طور پر صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں فرق کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا گناہان کبیرہ وہ ہوتے ہیں جن کے عوض، جن کی سزا میں اللہ اس پہ جہنم کو واجب قرار دے۔ ہاں موالیان حیدر کرار، ہر گناہ سے چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو اس سے بچتے رہنا یہ مومن کی علامت ہے۔ فرمایا مولا نے سب سے بڑا گناہ، توجہ رکھیے گا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بما سئل عن اکبر الکبائر، مولا امیر المومنین سے جب پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا عذاب الہی سے بے خوف ہو جانا،
رحمت الہی سے نا امید ہو جانا اور رحمت خدا بندی سے مایوس ہو جانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی بڑے گناہوں میں کیا ہے کہ انسان نا امید ہو جائے یا عذاب الہی سے بے خوف ہو جائے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ گناہوں پہ اسرار، پیغمبر کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من علامات شقاء، گناہ وہ کرے گا جو سنگ دل ہوگا، جو جاہل ہوگا، جو بے وقوف ہوگا وہی گناہ کرے گا۔ تو فرمایا سنگ دلی کی علامتیں کیا ہے، یہ غور سے سماعت فرمایا۔ جو بندہ سنگ دل ہے اس کی علامات سن لے۔ پہلے یہ کہ جمود العین، اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بہے گا، خشک آنکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے زندگی میں کچھ لوگ کبھی نہیں روتے، اور یہ بدترین خصلت ہے۔ آنکھ وہی ہے کہ جو اپنے گناہوں پہ روئے، حسین کے غم میں روئے، اہل بیت کی مصیبت میں روئے، وہ آنکھ بدترین ہے جس میں کبھی آنسو نہ آئے ہوں۔ جمود العین ہے، خشک آنکھ جس میں کبھی آنسو نہ آیا ہو۔ وقسوۃ القلب، جس کا دل سخت ہو، سامنے اس کے بندے مر رہے ہوں، جیسے انڈیا میں آج ہمارے مسلمانوں پہ مودی نے حد کرتی ہوئی ہے، چونکہ وہ قسوۃ القلب ہے۔ وہ گاؤں ماتا، وہ گائے کو جو اپنا رب بنا دے، اس کی نجاست کو کھانے کو فخر کریں، فقسوۃ القلوب، ان کے دل سخت ہو جاتے۔ وشدت الحرص فی طلب الرزق، رزق کے حصول میں شدید لالچ۔ یہ ابھی کرونا آنے سے پہلے دنیا کو دیکھا نہیں آپ نے؟ ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ میری دولت بڑھے، میری فیکٹریاں بنے، شوگر کی بنے، اور جنہوں نے بنائی ہیں اب وہ نیب میں ہیں۔ اب تو ایک نیب میں اپنا جرم ثابت نہیں کر سکتا یا اپنا صفائی پیش نہیں کر سکتا، خدا کی درگاہ میں کیسے جائے گا؟ دنیا میں رزق، حتیٰ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ کہا جی رزق ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ معصوم نے فرمایا جیسے موت پہنچتی ہے، خدا کسی کو بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ والاصرار علی الذنب، چوتھی علامت یہ ہے شقا کی، سخت دلی کی، چوتھی علامت یہ ہے والاصرار علی الذنب، جو گناہوں پہ اصرار کرتا ہو، بار بار گناہ کرنے والا، وہ بھی شقی القلب ہو جاتا ہے۔ بس امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان غور سے سماعت فرمائے۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ ایاک والابتہاج بالذنب فإن الابتہاج بہ اعظم من رکوبہ۔ امام نے فرمایا گناہوں پر اظہار مسرت سے اجتناب کرو، کیونکہ اس پر خوش ہونے کا گناہ اس کے ارتکاب سے زیادہ۔ یہ بات میرے اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ محفلوں میں اپنے گناہوں کو بڑھ چڑھ کے پیش کیے، میں انج بھی کیتا، میں یہ کیا، میں وہ کیا، اور فخر محسوس کرتا ہے اپنے گناہوں کو ارتکاب کر کے۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا، اس کے گناہوں پر اظہار مسرت، اس پر خوش ہونے کے گناہ اس کے ارتکاب سے زیادہ ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے فسق و فجور پر اظہار مسرت اور فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، میں نہیں بھولتا ہوں کہ ایک دفعہ حج پہ ہمارے ساتھ کچھ تھے، برادران بھی تھے، خواہران بھی، تو ایک خواہر نے وہ اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا مجھے عزت دو اس لیے کہ میرے میاں نے اتنے قتل کیے ہوئے، میرے بیٹے نے اتنے قتل کیے ہوئے، اور میں نے بھی کیا ہوا ہے۔ یعنی گناہ قتل نفس کو ہمارے معاشرے میں ہے کہ فلانے نے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں۔ مولا کے فرمان کے مطابق یہ فخر کرنا اس گناہ سے بھی زیادہ ہے جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے بلکہ اس پہ فخر کرے۔ خالق کائنات مجھے آپ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کی خدمت میں دوسرا حصہ، چونکہ وقت لمبا نہ ہو جائے،
جن گناہوں کی سزا دنیا میں بڑی جلدی مل جاتی ہے، ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوباتها ولا تؤخر آخرہ۔ ہاں سن لیں آپ، پیغمبر نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آپ کو دنیا میں ہی جلد مل جاتی ہے، آخرت کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ پہلا گناہ عقوق والدین، عقوق آنکھ سے ہے۔ دعا کرنا کوئی بیٹا کوئی اولاد باپ کے آنکھ سزا نہ ہو، جو آنکھ ہو جائے خدا اس کو دنیا میں اس کی سزا دے دیتا۔ والبغی علی الناس، لوگوں کے ساتھ سرکشی، خواہ مخواہ کی دشمنی، ہر ایک سے بھڈا، ہر ایک سے لڑائی، یہ بھی اس کا حشر بھی وہ دنیا میں دیکھ لے گا، سبحان۔ اور تیسرا وکفر الاحسان، اور احسان فراموش۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس پہ احسان کیا جائے، اور مولا کا کیا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کیا جائے اس کے شر سے بچو، کہ جو احسان فراموش ہو اس کو دنیا میں ہی سزا ملتی ہے۔ اور اسی کو آگے چلاتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 گناہ ایسے جن کے ارتکاب کرنے والا مرنے سے پہلے دنیا میں ظلم و سرکشی کرنے والا، قطع رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کرنے والا، اور جھوٹی قسم کھانے والا۔ ہمارے تو عدالتوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک ایک منٹ پہ قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانے والے کو مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سوال کریں کہ آقا صاحب یہ تو گناہ کبیرہ ہوئے، صغیرہ ہوئے، اس کا علاج کیا ہے؟ گناہوں کا علاج پیغمبر گرامی نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَالدَّوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، فرمایا ہر بیماری کی دوا اور علاج ہے، وہ بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ کرونا کے مرض کا علاج تیرے پاس تو نہیں ہے، لیکن میرے رب کے پاس تو ہے، جس نے بھیجی ہے وہی اس بلا کو ٹال سکتا۔ خدا بندہ اس کرونا کے مرض کو جلد از جلد ہم سے دور فرمائے۔ فرمایا کلو دائن دواء، ہر مرض کا علاج ہے۔ تو سنیں گناہوں کا علاج کیا ہے؟ فرمایا وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، جیسے کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گناہوں کی دعا کیا ہے کہ اس کی درگاہ میں کیا کیا جائے؟ استغفار کیا جائے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب آپ کی خدمت میں یہ گناہ کیسے دور ہوں گے؟ توجہ رکھیے گا۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، پیغمبر فرماتے بیماری گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ فرمایا کہ ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ جملہ غور سے سماعت فرمایا، اگر آپ کو 1 رات بخار ہو تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اسی لیے فرمایا جب کوئی بیمار ہو تو جلدی علاج نہ کرے، بلکہ وہ بیماری اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ رنج و غم مسلمانوں کے گناہوں کو ختم کر دیتے، امام صادق نے فرمایا۔ اور قرآن فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا۔ جب بھی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو فوری کوئی نیکی کریں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی استغفار کر لیں، کسی کو مدد کریں۔ اور جو آج کی اس درس کا حاصل عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر گناہوں سے دوری چاہتے ہو، مولا فرمائے بڑے بڑے گناہوں کے کفاروں میں مظلوم کی امداد اور غمزدہ کی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ آج دیکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے گھر ہیں جو کھانے سے محروم ہیں، ان کی آپ دلداری کریں، خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ پھر فرمائے سجدوں کی کثرت، سبحان اللہ، یہ خطبہ شعبانیہ میں بھی تھا۔ اے گناہگار، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گناہ بخشے جائیں، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا،
فرمایا جیسے ایک بوجھ تو اپنے کندھے سے نیچے جھک کے پھینکتا ہے نا، کوئی ہم نے کندھے پہ اٹھایا ہو، تو فرمایا اس مہینے میں اتنے سجدے کرو کہ خدا تیرے کندھوں کے گناہوں کا بوجھ اتارے اور تجھے معاف کر دے۔ فرمایا حج و عمرہ کرو تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ اور آخری جملہ یہ غور سے سماعت فرمائے، فرمایا بخشش گناہ کے لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے اعمال، قرآن پڑھنا، حج و عمرہ کرنا، یہ نہیں آپ بجا لا سکے تو فرمایا من لم یقدر علی ما یکفر بہ ذنوبہ، اگر جو شخص ایسے اعمال نہ بجا لا سکتا ہو جس سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے، غور سے سماعت فرمائیں، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَكْسُرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تَحْدِمُ الذُّنُوبَ حَدْمًا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو یہ سارے کام نہ بجا لا سکتا ہو اسے چاہیے کہ محمد و آل محمد پہ کثرت سے درود بھیجے، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں میرے برادران و خواہران کثرت سے درود بھیجیں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، تاکہ خالق کائنات اس ماہ کی برکتوں سے ہمارے کو معاف۔ کائنات آج چھٹے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو درس کے بعد ایک مسئلہ شرعی بھی آپ کے گوش گزار کریں، اس لیے کہ مکتب تشیع کا تعارف یہی ہے، مسائل کا۔ روزہ جن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، ہم نے آپ سے کہا 8 چیزیں، کھانا پینا، جمع، استمنا، اور چوتھا تھا خدا، پیغمبر اور ان کے جانشینوں سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کرنا۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، اگر روزہ دار زبان سے یا لکھ کے یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام میں سے کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی نسبت بات منسوب کرے، تو اگرچہ وہ فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے یا توبہ کر لے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور تمام انبیاء مرسلین اور ان کے جانشینوں سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے کا یہی حکم ہے۔ ایک ہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج آپ سے اجازت دیں، یہ کام ایسا ہے جو کھانے میں نہیں، جو پینے میں نہیں ہے، یہ صرف کہنے میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کے رسول اور ائمہ کسی کی طرف کوئی بات منسوب کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں تھا، یا خود مسئلے کی روح سے کہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، تو یہ روزہ باطل ہونے کا سبب ہے۔ خصوصاً میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا، یہ جو آپ میسج فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ ایسا کریں، یہ کریں، یہ ساری چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ بالاخص میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں کسی بات کو روزے کی حالت میں آپ کسی کے بیان نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ کسی کتاب میں نہ ہو، وہ کسی روایت میں نہ ہو، تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ خدا بند کریم مبتلات روزہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر آخر میں تمام برادران و خواہران سے ملتمس ہوں کہ آج شب جمعہ ہے، جمعرات کی رات ہے، اپنے مرحومین کو فاتحہ انشاءاللہ تعالی ہم نماز مغربین کے بعد آپ کو دعائے کمیل بھی سنائیں گے، تو آپ اپنے گھروں میں دعائے کمیل، دعائے توسل، حدیث قصہ سے اپنے مرحومین کو یاد فرمائے۔ التماس دعا سے کہا ہے عدیل شاہ نے، خالق ہمارے ان کے عدیل شاہ صاحب کے مرحومین حسن حاجی فدا صاحب ان کے والد مرحوم، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے۔ الطاف کاظمی صاحب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سید علی زیدی کی پریشانی کو دور فرمائے۔
سید علی، سید مدثر رضا کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہادی علی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سید حسنین عباس، بابر اشرف، خدا بندہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سید آصف رضا نقوی صاحب ہمارے ٹرسٹ کے ممبر ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور سید شکیل جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، ملک پاکستان اور اس سے باہر جتنے میرے مومنین و مومنات اس صبح کی سحر میں اس بابرکت دعا میں حاضر ہیں، درس میں حاضر ہیں، میری دعا ہے اللہ پالنے والے کریم ہمارے چھٹے روزے کو قبول فرمائے اور اگلے روزوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔